یہ صورتحال نے جس تشدد کو جنم دیا، جس رسپانس کو جنم دیا، جس رد عمل کو جنم دیا، اس نے یقینی طور پہ پاکستانیوں کو دہلا کے رکھ دیا، خاص طور پہ جو واقعات جس میں سینسٹیو انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا گیا اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ تمام معاملات انتہائی کشیدہ کر دیے اس نے معاملات کو، حالات کو۔ پاکستان کے جو جاری سیاسی بحران ہے، معاشی بحران، اور اس دوران آپ نے دیکھا کہ پاکستانی روپے کی قدر میں پچھلے 3 دن کے دوران 5% مزید کمی ہو گئی ہے، اور جو کہ بہت ہی مشکل اور ایک گھمبیر صورتحال ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے۔ اور اس موجودہ حالات میں ماہرین کہتے ہیں کہ IMF پروگرام کی بحالی کی امیدیں اگر کوئی چھوٹی موٹی تھی تو وہ بھی کم ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں۔ مگر بہرحال آج کچھ بہتری کے آثار یہ ہوئے، ایک طرف تو پاکستان کے شہروں میں معمول کی زندگی صبح سے بحال ہونی شروع ہو گئی، پھر شام کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا جس میں عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا اور ان کے رہائی کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ یقیناً اس سے درجہ حرارت میں وہ درجہ حرارت جو ہم نے پیر کے روز دیکھا تھا اس میں کمی آئی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ جو حالات میں بہتری آئی ہے یا جو درجہ حرارت میں کمی آئی ہے اس سے کوئی امید نکل سکتی ہے یا نہیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ پاکستان کو بہرحال کسی نہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا چاہیے، کوئی تصفیہ چاہیے اور حالات میں بہتری کا کوئی راستہ چاہیے، کیونکہ اس بند گلی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ افہام و تفہیم سے کام لیا جائے۔ کیا کوئی اس کی گنجائش بن سکتی ہے؟ اور موجودہ پچھلے 48 گھنٹوں کے واقعات اور آئندہ آنے والے واقعات پاکستانیوں کے لیے کوئی امید کی کرن دکھا رہے ہیں؟ یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان کی نامور سینئر جرنلسٹ، نیوز اینالسٹ، اپنا بہت عمدہ پروگرام ہوسٹ کرتی ہیں محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ۔ یہ بتائیے گا کہ پرسوں تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بالکل تباہ کن صورتحال ہے، اس کی مزید ہم ایکسپلینیشن کی درکار نہیں ہے، لیکن بہرحال آج ٹیمپریچر بڑا کم ہوا۔ ایک تو سٹریٹس جو ہیں نارمل ہوئی کراچی، لاہور، پشاور وغیرہ میں، اور پھر شام کو جو ہے وہ عمران خان جو ہیں وہ رہا ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے جو PDM کے لوگ ہیں، جو حکومت ہے، وہ بہت زیادہ اینگری ہے، وہ بہت زیادہ اس بارے میں ان کو شاید بالکل کسی صورت سے خوشی نہیں ہو رہی، اور پھر فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ کل وہ لوگوں کو سڑکوں پہ نکالیں گے۔ یہ ساری صورتحال، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے نیکسٹ فیو ڈیز؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ یقینی طور پہ ٹیمپریچر کم ہوا جب عمران خان کو انہوں نے کہا کہ آرڈر جو تھا اریسٹ جس طریقے سے وہ انلیگل ہے، ہی از گون بیک ناؤ، واپس گئے ہیں وہیں پولیس لائنز، گیسٹ ہاؤس 10 لوگوں کو لے گئے ساتھ، وہاں رات ان کے ساتھ لوگ رہیں گے۔ تو ایک PTI کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یکدم جگہ جگہ جو ان کے پروٹیسٹ تھے آج شام کے لیے بھی وہ ڈیسائیڈ ہوئے تھے، وہ شیڈیول ان کو بھی کال آف کر دیا، تو وہاں ایک ٹیمپریچر ڈاؤن ہوا۔ دوسری طرف جیسے آپ نے خود کہا کہ جو اس وقت غصہ حکومت کی طرف سے ہے، اور سب سے پہلے آئے فیلڈ میں مولانا فضل الرحمان صاحب، ناٹ ان ایکسپیکٹڈ حکومت کی طرف سے۔ دیکھیے اب یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں 2، ابھی میں پروگرامز پہ آنے سے پہلے میں وہ سن رہی تھی غور سے، اور میں لوگوں سے بات کری تھی۔ ایک تو جو مسرت چیمہ صاحبہ کے ساتھ ہے there is nothing to it، جو دوسری ہے طارق رحیم صاحب اور یہ قیوم صدیقی کے درمیان، اس میں وہ جو کہہ رہے ہیں طارق رحیم صاحب کے جی یہ ہوگا، اور اس کے بعد چیف جسٹس آپ مارک کر دیں گے واپس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور پھر وہ اس کے چیف جسٹس کو مارک کریں گے۔ عمران خان نے تو ریفیوز کیا ہوا ہے چیف جسٹس کے پاس، تو وہ پھر ایک اور جج کا نام لیا کہ ادھر جائیں گے۔ تو اس سے لوگوں نے سوال اٹھانے شروع کیے کہ کیا کوئی مبینہ طور پہ میچ فکسنگ ہے، یہ کیسے ہوگا؟ لیکن دیکھیے میں صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کی اپنی ایک بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ بات جیسے آپ نے سنی، میں نے آڈیو نہیں سنی، آپ سے ابھی جو گفتگو سنی ہے، مگر کیونکہ میں آج سارا دن فالو کر رہا تھا، تو جو ان معاملات پہ جو کومنٹس، جو غصہ، جو برہمی جسٹس اطہر من اللہ کی تھی، وہ تو پہلے منٹ سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے اس کا جو انجام ہوا ہے، جو حکم آیا ہے اسی پہ جائے گا۔ تو صرف چیف جسٹس پاکستان کی بات نہیں، آپ جسٹس اطہر من اللہ جو کہ سب کے لیے بالکل قابل قبول ہیں، آپ ان کے کامنٹس دیکھ لیں۔ جی میں یہ مکمل کرنے لگی تھی یہ بات کہ یہ میں کہہ رہی تھی کہ یہ جو آڈیو ہے اس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا جب کورٹ میں آتے ہیں تو جسٹس اطہر من اللہ جو کہ یعنی کہ ان کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی کی سائیڈ پہ ہیں یا کوئی کسی چیز میں مبینہ طور پہ انوالوڈ ہے، وہ تو ان کا پہلے دن سے بڑا کلیئر کٹ پوزیشنز رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے جس طریقے سے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی سختی کی کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ
جو اٹیک ہو رہے ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں, ایز اے لیڈر یو شوڈ نو یو آر رسپانسبل, اور پھر کل کے حوالے سے جو بات کی کہ آپ کو ٹائم پہنچنا ہے, اور یہ تو میرا مطلب کہ ان کا بینچ پر ہونا اور پھر ان کی جو آبزرویشنز تھی اس سے تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے کہ اٹ انڈرمائنس ٹو سم ایکسٹینٹ جو آڈیو میں گفتگو ہوتی ہے جس سے کہ سوال اٹھتے ہیں, بٹ بہرحال وہ آڈیو از ان دا فیلڈ, تو اس پہ تو ظاہر بات چیت ہوگی. لیکن سوال یہ کہ میرا خیال ہے کامران صاحب, مجھے لگتا ہے یہ کہ عمران خان صاحب کے the ball is in his court on two fronts. ایک تو دیکھیں جو کل ایک کیس ہوگا, اگر کیس میں کیا ہوتا ہے, اس کے 2 کیسز اور ہیں ان کے توشہ خانہ کے ہیں, اب نہ معلوم کس کیس میں ان کو پھر سے اریسٹ کر لیا جائے, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن عمران خان صاحب باہر نکلیں, 2 ان کو میسیجز دینے ان کے لیے بڑے لازمی ہیں. ایک تو جو کور کمانڈرز ریزیڈنسز پہ 3 پہ جو اٹیک ہوا ہے, اس حوالے سے کلیئر کٹ میسیج کہ وہ کلیئرٹی کے ساتھ میسیج اور کہنا جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ میسنجنگ ایسی ہو کہ بھئی یہ کوئی دشمنیاں نہیں ہے یہ, اور جو کیا وہ غلط کیا ہے, سو دوسرا ان کو کوئی میسیجنگ کرنی پڑے گی گورنمنٹ کے حوالے سے. دیکھیے یہ جو ٹاکس شروع ہوئی تھی, اچھا کیونکہ آپ بہت امپورٹنٹ بات کر رہی ہیں, آئی ایم سو سوری ٹو انٹرپٹ, یہ مجھے بتائیے کہ آپ وہ راستہ تجویز کر رہی ہیں, کیونکہ دیکھیں جو منڈے کو ہو گیا وہ تو بہت بھیانک صورتحال ہے, کسی بھی ہم جیسے اور آپ کے جیسے پاکستانی کے لیے تو ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے نا جو حملے ہوئے ہیں, چاہے وہ جی ایس کیو کے گیٹ پہ ہوا یا جو کور کمانڈر کے گھر پہ ہوا لاہور کے, یا اور دوسری انسٹیٹیوشنز پہ اس قسم کے واقعات ہوئے. میں اور آپ تو اس کو کسی صورت سے, اور ہمارے دوسرے تمام پاکستانی تو اس کو کسی صورت سے اس کو قبول نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کے پاس ایک ایکسکیوز چلے فار میں بھی وہ ہو سکتی ہے کہ انہیں نہیں پتا, وہ تو گرفتار تھے اور ان کو نہیں پتا, اور obviously ان کی گرفتاری کے بعد جو کچھ ہوا تو وہ براہ راست تو ظاہر اس میں شریک نہیں تھے. مجھے آپ ایک راستہ تجویز کرتی نظر آئی کہ اس صورتحال جو کہ بہت مشکل صورتحال ہے, یقیناً جب فوج پہ اس طرح کے حملے ہوں تو اس سے نکلنا ایک مشکل صورتحال ہے, لیکن بہت ریسٹرین سے کام لیا فوج نے, اور فوجی لیڈرشپ نے بے پناہ اور بہت ہی مثالی ریسٹرین سے, ریمارکیبل ریسٹرین سے کام لیا. کوئی ایک گولی نہیں چلی, اور یہ تمام معاملات بغیر کسی جان کے ضائع ہوئے ہم نے دیکھ لیے. تو اب آپ فرما رہی ہیں کہ اس سے نکلنا ہوگا بہرحال, اور اس کا آپ راستہ تجویز کر رہی ہیں, وہ ذرا پلیز ذرا تفصیل سے بتائیے گا. جی دیکھیے, جی میرا خیال ہے سائملٹینیسلی چیزیں ہونی ہوں گی. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ کانڈیمنیشن کرنی ہے, اور یہ جو دیکھیں آئی ایس پی آر نے جو کہا, جو کانڈیمنیشن ہے وہ تو ہم 100% ان کے ساتھ ہیں, لیکن جہاں وہ کہے کہ یہ ایک تنظیم ہے جو اصل میں ٹیررسٹ آرگنائزیشن, آئی ڈس ایگری. اور پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی بات, ہم تاریخ کے جو نتائج نکلے ہیں اس طرح کی اپروچ لے کے, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, اس کو ہم بالکل اس کو آئی ایبسلیوٹلی ڈس ایگری ود آئی ایس پی آر, اینڈ آئی تھنک اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. جہاں تک عمران خان کا اپنا تعلق ہے, دیکھیے جب بات چیت شروع ہوئی ٹیبل پر جا کے حکومت کے نمائندوں کے ساتھ, تو اب مجھے آپ بتائیے گا کہ جو جہاں اب لا کے کھڑا کیا ہے, اگر اکتوبر یا ستمبر کی بات مانتے اور کہتے جی گارنٹی دیں ہمیں کہ الیکشنز کریں گے, عمران خان صاحب نے پارلیمنٹری جو لیول پالیٹکس میں جو سٹیپ اٹھاتے ہیں وہ ان کے لیے ناکام ثابت ہوتا ہے. لانگ مارچ, پارلیمنٹ سے نکلنا, پنجاب کو ڈیزالو کرنا, جیل بھرو تحریک, کوئی چیز نے ان کو نہیں آگے قریب لے کے آئے اپنے گول سے, الیکشن کے گول سے. تو اب جب بات چیت شروع ہوئی تھی, the only thing working for عمران خان is public support. لیکن کیا وہ کافی ہے؟ وہ کافی اچھا, اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے جیسے آج بھی انہوں نے کہا جی ہم تو الیکشنز چاہتے ہیں, تو بھائی اب کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ سپٹمبر اکتوبر میں الیکشنز کریں تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. مجھے یہ بتائیے گا نصیر صاحبہ, یہ بتائیے گا پلیز بالکل کہ ان آل فیئرنس مجھے یقین ہے آپ کہیں گی, مثال کے طور پہ اکتوبر کی میں الیکشن کی بات ہو جائے, جو گورنمنٹ کی پارٹیز ہیں, خاص طور پہ نون لیگ بالکل تیار ہے اکتوبر میں الیکشن ہو جائے, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, صرف یہ کہ اکتوبر میں ہو جائے. نہیں, میرا خیال ہے کہ دیکھیے نا, یہ تو کامران صاحب جب ہم اس صورتحال میں کھڑے ہیں جدھر کھڑے ہیں, تو ایوری باڈی ہیز ٹو ٹیک اے اسٹیپ اینڈ لیٹس سی واٹ ہیپنز. مطلب کہنے کا کہ اگر وہ نہ کہہ رہے عمران خان صاحب, تو آپ کو لگتا ہے اس میں بہتری ہے, یا ہاں کہہ کے
چیز کو چیک کرنے میں اور آگے بڑھنے میں. مجھے لگتا ہے کہ یہ طریقہ ہے. عمران خان صاحب اب جو ان کو موقع ملا باہر نکلے. میرا خیال ہے کہ ان کو دو چیزیں بہت کلیئرلی کرنی چاہیے. کل یہ کورٹ جائیں گے, لوگ ہوں گے, ان کو موقع, آج ساری رات ان کو کہا ہے نا کہ 10 لوگ مل لیں ان کو, تو میسج دیں, کلیئرٹی کے ساتھ میسج دیں. یہ پی ٹی آئی کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ جانا پڑے گا. حالانکہ اب آپ دیکھیے پی ڈی ایم وغیرہ سارے اب یہ کہہ رہے ہیں جی ٹیررسٹ آرگنائزیشن, پولیٹیکل نہیں ہے, یہ نہیں, تو آسان نہیں ہوگا, لیکن کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو. یہ بڑا لازمی ہے, اینڈ the ball is in his court.